سامعین محترم، قابل سعادت احترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، کہ جماعتی و ثانی دا مہینہ چلتا بھی ہے۔ آج ساڑا عنوان اور موضوع حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا عشق مصطفیٰ۔ آج تیسرا جمعہ المبارک ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے شان بیان دیئے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو شانہ اور مقام اور عظمت عطا فرمائی۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تیار بنایا، رفیق بنایا، غفار بنایا۔ اللہ نے مرتبہ اور شان اتنا عظمت عطا فرمائی کہ سارے نبیوں تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت افضل ہے، اور اس امت کو افضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل، سارے صحابہ تو پوری امت محمدیہ تو افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پاک ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولیاں دے امام نے، پر صدیق اکبر علی دا بھی امام ہے، علی دا بھی امام ہے۔ علی پاک نے بھی پیچھے نمازاں پڑھیاں، حضرت امام حسن بھی، امام حسین بھی صدیق اکبر دے مقتدی ہیں، صدیق نادہ امام ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ پڑھا والا بھی سیدنا ابو بکر صدیق۔ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان فرمائی۔ ایک شان میں دساں، ایک تسی دسیو، انسان جھوٹا ہو سکتا ہے، میں جھوٹا ہو سکتا، پر اللہ کا کلام بھی سچا، میرا رب بھی سچا، سونا مصطفیٰ بھی سچا۔ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مجید فرقان حمید وچ فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ ان کی تفسیر اور ترجمہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح فرماتے ہیں کہ لوگوں ترجمہ کرن والا عام انسان نہیں، میرے نبی علیہ السلام کا داماد بھی ہے، میرے نبی دا پیر بھی ہے، چچا زاد برا بھی ہے، اور میرے نبی کا صحابی رسول بھی ہے، تے شہر خدا بھی ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق، فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق تو مراد سونا مصطفیٰ ہے، وصدق بہ تو مراد صدیق اکبر ہے، کہ اور نبی جڑا سچ لے کے آیا تے او تصدیق کرن والا صدیق اکبر ہے۔ میرے رب نے فرمایا آدم علیہ السلام نبی ہے، پر تصدیق سونے مصطفیٰ نے فرمائی۔ اللہ نے جتنا انبیاء نبی بھیجے، جس طرح اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید وچ فرمایا، آقو سبحان اللہ، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ
وحکمت ثم جاءکم رسول. رب العالمین نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے نبوت عطا فرمائی، رسالت عطا فرمائی. عیسیٰ علیہ السلام نے نبی بنایا، مصدق لما معکم، لیکن انہوں نے تصدیق سونے مصطفیٰ نے فرمائی. حضرت ادریس علیہ السلام رب العالمین نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. رب العالمین نے فرمایا ادریس علیہ السلام اللہ دے سچے نبی نے، اللہ دے سچے پروردگار نبی نے. تصدیق میرے تے تواڈے نبی کریم علیہ السلام نے فرما دی. اللہ دا قرآن کہتا ہے رب العالمین نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. رب العالمین نے فرمایا تصدیق سونے مصطفیٰ کران گے. سونے مصطفیٰ علیہ السلام نے تصدیق کر دی ہے. اب رب العالمین نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاہِيمَ. رب العالمین نے فرمایا ابراہیم کی تصدیق بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کران گے. میرے نبی نے تصدیق فرما دی تھی باقی اللہ دے نبیان حضرت ابراہیم علیہ السلام انہو کان صدیقا نبیا. اللہ دا سچا نبی ہے، اللہ دا سچا رسول ہے. ابو رب العالمین نے اپنے قرآن مجید فرقان حمید دے وچ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَإِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. کہ میرا سچا رسول ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام. رب العالمین نے پھر فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ دے رسول نے، اللہ دے نبی نے. تصدیق تواڈے تے میرے نبی پاک کریم علیہ السلام نے فرمائی کہ اللہ دے رسول نے نبیاں دی تصدیق سونا مصطفیٰ کیا فرماندا ہے. تے میرے تے تواڈے نبی پاک کریم علیہ السلام دی نبوت دی تصدیق صدیق ہے. رب العالمین نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. اللہ دا قرآن کہتا ہے کہ سونے مصطفیٰ علیہ السلام نے باقی نبیاں کی تصدیق کی تھی، لیکن سونے مصطفیٰ دی نبوت دی تصدیق صدیق اکبر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او عاشق رسول نے. میرے نبی دے سارے صحابہ پاک نے، سارے صحابہ جنتی نے، میرے نبی دے اہل بیت جنتی نے، عظمت شان اور بلندی اور مقام والے ہیں. میرے نبی دا سارا ہر صحابی جنتی، میرے نبی دے ازواج جنتی، میرے نبی دے اہل بیت جنتی، میرے نبی دے منن والے جنتی. میرے رب العالمین نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی شان پاک میں اتنا بلند فرمایا صرف اس وقت میرے نبی دے نال جڑی. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دعا عرض کی یا اللہ صدیق اکبر نے میرا ساتھی انج دا بنا کل قیامت والے دن میرا ساتھی صدیق اکبر ہوگا. فوراً جبرائیل امین آئے. میرے رب نے فرمایا جبرائیل دوڑ کے جا، میرے محبوب نے دعا کی یہ میں رب نے قبول کر لے، میں رب نے قبول کر لے. سونیا دنیا دے ساتھی صدیق اکبر ہے تواڈا رفیق. چاہے تسی جنگ دے اوتے جاؤ تاں بھی صدیق اکبر ساتھی ہے. اگر تسی مزار وچ جاؤ تاں بھی ساتھی صدیق ہی ہے. اگر اس مزار جو جدو اٹھو گے تاں بھی تواڈا ساتھی صدیق اکبر ہوئے گا. تسی قیامت والے دن صدیق اکبر دے نال ہووے. تے کیڑا رتبہ ہے جیڑا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء یعنی کہ نبیاں دے امام دے نال ہوئے گا. کیڑا رتبہ کیڑا مقام اللہ نے عطا کیتا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عاشق رسول نے
ود تو ود محبت کرتے ہیں. ایک دن صلح حدیبیہ کے مقام دے ہوتے حضور علیہ السلام بیٹھے نے تشریف فرمانے. ایک غیر مسلم آیا یہودی آیا آکے حضور علیہ السلام برا بھلا آخر آگیا. صدیق اکبر فوراً کھڑے ہوئے فرمایا بدبخت ظالمہ مینوں آکھلا پر محبوب نو کچھ نہ آکھ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ فرماتے ہیں ایک دن ظالمہ نے باقی ظلم و شدت کرتے رہتے سن. مکہ پاک دے وچ حضور علیہ السلام دی ذات مبارکہ پر کوئی گالی گلوچ دیتا ہے, کوئی کس طرح دے برے الفاظ بولتا ہے, کوئی کس طرح دے. ایک دن نبی علیہ السلام خانہ کعبہ کے قریب کھڑوتے ہیں. ایک بدبخت آیا انہیں حضور علیہ السلام کو گال کر دیتا. دوسرا آیا میرے نبی دے بددعا دے چہرے تے تھوک سٹ دیتی. تیسرا بدبخت آیا میرے نبی دے چہرے مبارک دے کے مٹی دا بک بھریا تے چھوٹے دیتا. میرے نبی دے چہرے تے چکڑ بن گیا. صدیق اکبر دوروں ویکھن نے دوڑ کے آئے نے. صحابہ فرماتے ہیں اس طرح اٹھوں میں چمٹے نے آکے فرمایا ظالمو تسی اس نبی نو انہاں تکلیفاں پہنچا دے ہو جڑا رب دا حوالہ دیندا ہے, رب دا راز دسدا ہے, رب دی توحید دا اعلان کردا ہے. تسی اس نبی نو تکلیف پہنچا دے ہو. آؤ اگر ظلم کرنا ہے صدیق تے کر لاؤ, صدیق برداشت کر لے گا, پر نبی دے اوپر ہاتھ نہ اٹھاؤ. صدیق تو برداشت جو آخر ہے صدیق اکبر نو آکھ لو پر میرے نبی نو کچھ نہ آکھ. ظالمہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چمٹ کے ظالمہ نے ظلم کرنا شروع کیتا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا تکلیف پہنچائی, کافی ماریا, بے ہوش ہو گئے. سر مبارک زخمی, نک مبارک کی ہڈی ٹوٹ گئی, زخمی ہو گئی, چہرہ مبارک زخمی ہو گیا. لیکن قبیلے کے لوگوں نے پتہ چلا کہ ابو بکر صدیق نو لوگوں نے ماریا ہے. مکے دے قریشیاں نے انہاں نو لے کے گھر لے گئے. ہوش نہیں آیا. علماء لکھتے ہیں صحابہ فرماتے ہیں کہ پورا دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش نہیں آیا. جدو ہوش آیا ماں خود دا پیالہ لے کے ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھلوتی ہے نے میرا بیٹا دودھ پیلا. میرے ابو بکر صدیق نے فرمایا اماں دودھ بعد وچ پینا ہے, پہلا مینوں دسو میرے محبوب دا کی حال ہے, میرے نبی دا حال مینوں دسو. اے بعد دوسرا گلاں کریو. ام الخیر فرماتی نے بیٹا اسے نبی واسطے بچے نو مار پئی ہے, اسے نبی واسطے لوگوں نے تشدد تے ظلم کیتا ہے, پھر اسے نبی دا نام لیتا ہے تے لوگوں نے ناراض ہو کے قبیلے دے لوگ چلے گئے نے. یار اسی تے ابو بکر صدیق دے ساتھی بن کے گیا, نال گیا, حامی بن کے گیا, لیکن ابو بکر صدیق پھر اسے نبی دا نام دیتا ہے. ابو بکر صدیق نے فرمایا میری جان جو سونا مصطفیٰ, میری جان جو سونا مصطفیٰ علیہ السلام نے. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے میرے ابے نے جو کلمہ مصطفیٰ دیا پڑھیا تے 40,000 دینار دا مالک سی, لیکن سارا مال سوائے مصطفیٰ دے کلمہ لٹا دیتا ہے, سارا مال لٹا دیتا ہے. نبی علیہ السلام دے غلام نے عاشق رسول نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں پیالہ لے کے کہتی ہے بیٹا دودھ پیلا. صدیق فرماتے نا اماں پہلا سونے مصطفیٰ دا بددعا دا چہرہ تکا کر پھر اپنا خیال کرا کر. اماں آدھی ابو بکر پورا دن گزر گیا ہے, چوڑو چوڑے سربی جنا کافی تیرا خون نکلیا ہے, کافی کمزوری آ گئی ہے, تینوں ایک دن ہوش نہیں آیا تے مہربانی کر ماں دے دل دے تے ٹھنڈ پا دودھ پیلا. اماں میرا سینہ تاں ٹھنڈا ہوئے گا جب دودھ دا چہرہ تکرا. حضرت ابو خیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابو بکر میں کتنے لے کے جاؤں, مینوں کی پتہ تیرے محبوب کا. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں چل دار ارقم دے وچ میرے محبوب ہون گے, مینوں اتھے لے چلے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی والدہ محترمہ حضرت ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے اپنے کتیاں دے نال آسرے دے سہارے دے نال حضور علیہ السلام دے کول لے کے چل پئے. جدو میرے نبی دے قریب پہنچی میرے نبی نے دیکھا استقبال صدیق واسطے میرے نبی کھڑے ہو گئے, قربان جاویہ او سونا مصطفیٰ علیہ السلام جنہ واسطے جبرائیل کا منظر دیکھ کے عجیب ہو گیا
کہ بیت المقدس دے وچ سارے نبی کھلوتے ہیں، بڑے مقام تے شانہ والے، آدم علیہ السلام ابو البشر وچ، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے بڑا مقام عظمت عطا کی تھی نا پیغمبرانوں، لیکن سارے نبی سونے مصطفیٰ نو ویکھ کے استقبال واسطے کھڑے ہو گئے، قربان جاویے او امام الانبیاء خاتم الانبیاء میرے نبی علیہ السلام تمام نبیوں دے امام صدیق نو ویکھ کے استقبال واسطے کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ قریب ہے، میرے نبی نے پیشانی کا بوسہ دیتا، لیکن میرے نبی دے اکھیں جو آنسو آگے، صدیق میری وجہ کو تینوں ظالمہ نے اتنا ظلم تے تکلیف پہنچے۔ ابوبکر صدیق فرماندے نے سونے میں کوئی تکلیف نہیں ہے، میرے سامنے بددعا دا چہرہ ہے، بددعا دا چہرہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا صدیق دیکھ تیرا چہرہ سختی سختی ہے، محبوبہ میں زخم نظر نہیں آتے، میرے بددعا دا چہرہ نظر آتا، میرے کوئی تکلیف نہیں، میرے کوئی دکھ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام سے قریب آئے، اماں نے دودھ دا پیالہ بھریا ہویا، سونیا اس غلام نے آنکھوں ہن دودھ سے پی دا، ماں نے سینے نے تے ٹھنڈا کر دے۔ میرے نبی نے فرمایا صدیق یہ دودھ پی تیری اماں لے گئی ہے۔ صدیق اکبر نے عرض کی سونیا پہلا میرا نبی پیے گا پھر صدیق پیے گا۔ میرے نبی نے کو بڑیا فرمایا صدیق یہ پی۔ میرے نبی نے اپنے ہاتھ مبارک ید اللہ فوق ایدیہم، وہ ہاتھ مبارک میرے رب نے فرمایا سونیا تواڈے ہاتھ نہیں کہ میں رب دے ہاتھ ہے، انہاں ہاتھاں مبارک دے نال صدیق اکبر میرے نبی نے دودھ پایا۔ کتنی شان کتنا مقام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہا حد مومن سونے مصطفیٰ دے کہ صدیق دا منہ ہوئے دودھ پیا پیدا ہوئے، خدا دی نعمت پیا پیدا ہوئے، قربان جاویے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان اور مقام کو۔ لیکن عقل دے امیان جنہ نے ذہن اور دل و دماغ کے پڑھتا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت نہیں مندے، صدیق اکبر صحابی نہیں مانتے، وہ لوگ بدبخت ہیں، لیکن صدیق اکبر دی شان دے وچ ایک رئی دے برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکا۔ میرے رب نے انہوں نے بلند اور مقام عطا کیا، میرے رب نے قرآن دے وچ سونے صدیق دا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پاک دے وچ نے سونے مصطفیٰ علیہ السلام دے نال ظالمہ نے تشدد شروع کیتا، ظلم شروع کیتا صحابہ تے۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ حبشہ دے ملک تسی ہجرت کر جاؤ، اس ظالم لوگ نے مکہ دے وچ نہیں رہن دے سن۔ صحابہ نے ہجرت فرمائی، 6 مہینے رہے، 4 مہینے رہے، مختلف دن کٹ کے اپنے پھر واپس آئے، تھوڑا عرصہ رہے، پھر ظالمہ نے ظلم شروع کر دیتا، پھر ہجرت کی حبشہ کی طرف، پھر ظالمہ نے ظلم کی تشدد شروع کر دیتا۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ اے مدینے مکہ پاک کو ہجرت فرما دو، مدینے چلے جاؤ، آقا سبحان اللہ، مدینے چلے جاؤ۔ سارے صحابہ نے تیاری فرمائی مدینے جانے واسطے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سارے میرے غلام مدینے کی طرف چلے جاؤ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب و فدا کا ابھی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ قربان ہوں، میں بھی چلا جاؤں۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں صدیق تو ادھو جائے گا جب سونا نبی جائے گا، تو انتظار کر۔ سارے صحابہ نے ہجرت فرمائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر چلے گئے، رات دا وقت ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی منجی تے سوئے نہیں، دروازے دے قریب کھلو گئے، دروازے دے قریب کھلو گئے، تھوڑی دیر گزری، پھر زیادہ ادھی رات بیت گئی۔ حضرت سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھیا نہیں، بابا ادھی رات بیت گئی تے تسی دروازے دے وچ کھلوتے ہو، سوندے کیوں نہیں؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا بیٹی
میں نبی دی انتظار چاہتا سبحان میرے نبی نے یہ نہیں دسیا کہ صدیق کل جاواں گے یا اج جاواں گے رات نو جاواں گے یا دن نو جاواں گے لیکن ابو بکر صدیق فرماتے نے او وقت نہ آئے صدیق تے کہ نبی بلاوے تے صدیق حاضر نہ ہوئے میرا نبی آواز دے کے صدیق دوڑ کے پہنچ جاتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پہ کھلوتے رہے رب العالمین نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون او سنا مصطفی جڑا حق لے کے آیا ہے تے تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق نے کھلوتے دروازے تے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک رات گزر گئے دوسری رات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پھر کھلو گئے دروازے دے سیدہ طیبہ طاہرہ بنت زائدہ رضی اللہ تعالی عنہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے نے بابا جان رات کا بھی حصہ بیت گیا ہے راتی کی بانو میں کہ دروازے دے کول کھلوتے ہو اج دوسری رات آ گئی تاں بھی دروازے دے وچ کھلوتے ہو تانوں تھکاوٹ نہیں ہوندی تانوں نیند نہیں آندی تھوڑا جہا سکون کر لو رات کر لو آرام کر لو ابو بکر صدیق فرماتے ہیں بیٹی میں نبی ڈیوٹی کے جے کھلتا مینوں نیند نہیں آوندی سنے مصطفیٰ دے انتظار دے وچ کھلوتا ہاں جدوں میرا نبی آئے گا صدیق نوں سکون مل جائے گا حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں بجا کے اپنے سورے میرا باپ صبح دی اذان تک کھلوتا رہا ہے صبح دے وقت کر دروازے دے وچ کھلوتا رہا ہے تیسری رات پھر آ جاتی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے دروازے دے وچ کھلو جاتے ہیں باپ کی آواز ماتا صدیق میرا بیٹا تو سو جا کچھ سکون کر لا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے نے پاپا میرے سکون تو آئے گا جدو بکوا دا چہرہ نظر سبحان اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دروازے کھلوتے ہیں مفسرین کرام فرماتے ہیں چوتھی رات بھی آ گئی ہے اسی طرح کھلوتے ہیں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہجرت کے راستے جب تیاری فرمائیے رب العالمین نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل جا میرے محبوب نو پیغام دے سونے تھوڑی ہجرت کا وقت آ گیا ہے ادھر کافر جڑا ہے اپنا مشورہ پہ کر دینے ابو جہل آتا ہے صدیق اکبر گیا تے نبی دا پکا غلام بن گیا ہے عمر بن خطاب گیا ہے تے پکا غلام بن گیا ہے عثمان ذو رہن گیا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے تے پکا غلام بن گیا ہے جڑا بھی سیاسی جاندا ہے جڑا بندہ جاندا ہے وہ سونے مصطفیٰ دے چہرہ تک کے سونے دا غلام بن جاندا ہے وہ رب نوں منن والا بن جاندا ہے ابو جہل نے تو پورے قریش دے وچ مکے دے اعلان کر دیو سارے لوگ میری حویلی دے وچ جمع ہو جان ابو جہل سارے اعلان کر دیتا ہے کہ سارے بندے آ کے میری حویلی دے وچ جمع ہو جانا کوئی مشورہ کرنا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے پاک کے اندر ہیں اپنے گھر پاک کے اندر میں ابو جہل کی حویلی وال سارے بندے بے جانے نے سارے کافر کٹے ہو جانے نے ابو جہل نے مشورہ کرو یا نبی نو قتل کر دو نعوذ باللہ یا اپنی دھرتی دے وچ اپنے علاقے جو کٹ دتا جاوے تھوڑی دیر گزری ادھی رات ادھروں بیت گئی ہے دروازہ کھٹکیا ابو جہل نے دیکھو دروازہ کھولو کون آیا ہے دروازے تے شیطان آیا ہوا ہے اپنی سفید داڑھی بنا کے بزرگ کی شکل دے وچ آ گیا ہے اندر میں بھی اندر جانا ہے جدو اندر آیا ہے ابو جہل کرسی دو کے بیٹھا ہے ابو جہل کے قریب آ گیا ابو جہل پوچھتا ہے تو کون ہے کہ کس مقصد واسطے کس ضرورت واسطے آئے ہیں اندر جڑا مشورہ تسی پہ کر دیو میں دا سردار ہاں ابو جہل جلدی نال کھڑا ہو گیا ہے کرسی شیطان نو دے دی ہے شیطان آتا ہے ہاں ہن مشورہ کرو کیڑا گلاں باتاں پہ کر دیو ایک قریب بندہ کھڑا ہو جائے کہ یار میں تے آندا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اس علاقے دے وچوں باہر کڈ دتا جاوے شیطان دے نا تو پے جا جڑا مشورہ کرنا تے تو پے جا آندے یار کیوں کرتے کہ اب شیطان آندا ہے
عمر نے ویکھیا غلام بن گئے، عثمان نے ویکھیا غلام بن گئے، حضرت بلال نے ویکھیا غلام بن گئے، حضرت عمار نے ویکھیا غلام بن گئے، حضرت یاسر نے ویکھیا نبی دے غلام بن گئے۔ جڑا لگوا دا چہرہ کرتا ہے سونے دا غلام ہی بن جانا۔ شیطان کہتا ہے تیرا مشورہ نہیں سے، جے اے دیکھے گا جڑا باہر کٹن واسطے جائے گا وہ تو اوندا ہی ہو جائے گا۔ جے ایک دوسرا بندہ کھڑا ہو جائے یار میں تے آندا انہاں نوں جڑا نا بند کر دیتا جائے۔ شیطان آندا تیرا مشورہ بھی نہیں تھی تو بیٹھ جا۔ آندے کیوں نہیں؟ شیطان آندا جتھوں تسی اپی آندے ہو اپنی زبان نال کہ جتھوں سونا مصطفیٰ لنگ جاوے اوتھے خوشبوواں ختم نہیں ہوندیاں، اوتھے خوشبوواں نہیں ختم ہوندیاں، تے او جتھوں دی لنگ جائے گا جتھے انہاں نوں اپنا اسی گرفتار کر کے بند کر دیواں گے کمرے دے وچ، لیکن خوشبو تے بند نہیں ہو سکدی۔ تے منن والے نے خوشبوواں سنی نے سونے مصطفیٰ دیاں تے کڈ کے تے لے جان گے۔ تے ابو جہل آندے یار میرا مشورہ نعوذ باللہ باز اللہ عنہ، ابو جہل آندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ قتل کر دیتا جاوے۔ شیطان آندہ تم مشورہ صحیح دیتا ہے کیونکہ ابو جہل دیتا ہے بدبخت ظالم ہے، کافر انسان ہے، نبی کا دشمن ہے۔ شیطان آندہ اے ٹھیک ہے، پھر ابو جہل آندہ سارے ایک قبیلے دے لوگ نا ایک بندہ چنو، سارے قبیلہ میں جو نوجوان طاقتور تے پہلوان 40 بندے چنو، انہاں نوں انعام دیتا جانا ہے، اونٹ دیتے جانے ہیں، پیسے دیتے جانے ہیں جنہیں منگن گے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ قتل کر دیا۔ ادھر مشورے بھی ہوتے ہیں، میرے رب نے فرمایا تواڈے مشورے سارے غارقی ہو گئے، تواڈے تک بات نہیں ہو گئے تواڈے مشورے، لیکن جنوں خدا رکھے انہوں کون مارے؟ میرے رب نے فرمایا اگر میں قرآن اتاریا تے دا محافظ میں رب ہی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ میرے رب نے فرمایا میں قرآن اتاریا میں حفاظت میں رب نے کر دی۔ اگر خانہ کعبہ ہے رب دا گھر ہے، میرے رب نے فرمایا خانہ کعبہ دا حفاظت بھی میں خدا کرا تے ہاتھیاں اباب بیلن کو مروا دے۔ اللہ پاک نے فرمایا سونے مصطفیٰ نو میں بھیجے تے اس مصطفیٰ تک کوئی بال بھی جھنگا نہیں کر سکتا اگر رب حفاظت کرا۔ ابو جہل آنا کہ 40 بندے کٹھے کرو، نوجوان طاقتور تے پہلوان، نبی علیہ السلام نے گھر کا محاصرہ کرو، اگے پیچھے تے نہیں تے صبح دی نماز واسطے تے اٹھن گے نا، جدو گھر دے باہر نکلن گے تے انہاں نوں اسی نعوذ باللہ پھڑ کے قتل کر دے مارے۔ رب نے فرمایا اسرافیل جی رب جلیل تو جبرائیل نو مندا ہے؟ جی یا اللہ ایک سردار نوری فرشتیاں دا تیرا حکم ہے تے میں مندا۔ میرے رب نے فرمایا پھر تو اپنی جان دے سکدے؟ جبرائیل اسرافیل نے عرض کی یا اللہ میں نہیں دے سکتا جبرائیل نے۔ میرے رب نے فرمایا اسرائیل تو جبرائیل کو سردار مندا ہے؟ جی یا اللہ میں سردار مندا۔ میرے رب نے فرمایا اسرائیل پھر اپنی جان جبرائیل کو دے سکتا ہے؟ نہیں یا اللہ میں اپنی جان بڑی پیاری ہے میں نہیں دے سکتا۔ اسرافیل اسرائیل میرے رب نے ایک فرشتہ بول لیا، فرمایا میرے پہلے آسمان سے تے فرشتے رہتے کوئی ہے جڑا جبرائیل کو اپنی جان دے گئے؟ کوئی نہ تیار ہوا۔ میرے رب نے پھر دوسرے آسمان سے فرشتیاں کو پوچھا کوئی ہے اپنے سردار جبرائیل علیہ السلام دے اوتے جڑا اپنی جان دے گئے؟ کوئی فرشتہ تیار نہ ہوا۔ میرے رب نے فرمایا تیرے تیسرے آسمان سے لے چوتھے دے پنجویں دے سارے آسمان سے فرشتوں کو پوچھا گیا کہ کوئی ہے جڑا جبرائیل امین تے اپنی جان قربان کرے، اپنی جان جبرائیل نو دے دے؟ کوئی تیار نہ ہویا۔ میرے رب نے فرمایا سارے نوری فرشتے اور نوری فرشتیاں دا سردار جبرائیل امین انہوں کوئی جان دین تیار نہیں۔ میرے رب نے فرمایا ہمیں تانوں دکھاندا ماں علی نبی تے جان قربان کرانا۔ آکو سبحان اللہ۔ گل بڑی اونچی کیتی ہے تے لگدا سمجھ نہیں ہے، یا کو سبحان اللہ۔ رب العالمین نے فرمایا کہ
فرشتوں منظر ویکھو میرے رب نے فرمایا سونیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى جب تک میرا رب نہ بلواوے تے نبی اپنی مرضی نال نہیں بولدا جب ہی بولتا ہے رب دا قرآن بولدا میرے رب نے فرمایا جبرائیل میرے سونے مصطفیٰ کو جا کے میرا سلام دے نال پیغام دے سونیا اپنے بستر سے علی نو سوا دے تے تسی اتھوں ہجرت فرما دو تے کرنا کی ہے میں سونے اپنے غلام صدیق نو بھی نال آخو سبحان اللہ نبی علیہ السلام اپنے حضر مبارک تو نکلے علی دے گھر گئے اتھوں علی پاک نو نال لے آندا محاصرہ کافران نے ویکھیا ہی نہیں نبی باہر نکلے یا نہیں نکلے ایک خدا دی قدرت رب یہی دکھانا چاہتا سی کہ میں رب جو ہوں ان اللہ علی کل شیء قدیر قادر جو چاہے لیکن کافر جو سوچ دے نام تدبیراں انہاں دا غرق ہو جان گیا میرے نبی فرمایا علی آج بستر سے تو سونا ہے کہ اے فلاں کافر کی امانت ہے اے فلاں کافر کی امانت ہے اے فلاں کافر کی امانت کافران وہ بھی پتہ ہے کہ امانت کی خیانت نہیں ہو کرنا صادق کہتے ہیں کہ نبی سچا ہے امانت دار ہے کافر بھی مجھے جانی دشمن لیکن امانتہ سونے مصطفیٰ ہوگا کوئی ساڑھا دشمن ہوئے اسی پیسے رکھ دیا ہم تو پھر امانت رکھنے آئے نہیں اگے ساڑھا دشمن اتکھا جائے گا اتکھا جائے گا لیکن امانت میرے نبی علیہ السلام کے بول رکھے میرے نبی نے فرمایا اگر نال لائے جماعت لوگوں نے آکھنا ہے دیکھو اسی پہلا ہی آدھے سے کہ اے نبی نہیں ہو ساڑھے تے امانتہ ہی کھا گیا میں نبی صادق اور امین بن کے آیا میں لوگوں دے حق دین آیا حق کھان نہیں آیا علی اشعاریاں دے امانتہ دے گیا حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی نبی نے چادر لے تھوڑا مقام علی المرتضیٰ نے میرے سونے مصطفیٰ کی چادر مبارک لے موڑی 4 پیسے سو گئے میرے نبی کی جاتے نبی علیہ السلام کی جاتے سو گئے میرے رب نے فرمایا سونیا سورۃ یاسین پڑھتے جاؤ چلے جاؤ باہر نکلو اپنی مٹی مبارک دی انجے مٹی پڑھو انجے کافرہ والا سٹو انجے سٹنا توڑا کامے پر انہوں انہا کر دینا میرا بدانا پاؤ شینا ہم لا یوسف آیات پڑھی میرے نبی نے تیری مٹی سٹی جب مٹی سٹی سے سارے آنے ہو گئے انہوں نے پتہ ہی نہ چلیا کہ نبی کدھر گئے نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق دے رضی اللہ تعالیٰ نے گھر والے طور پہ ابو بکر صدیق دے جا کے جب دروازہ کھٹکایا ابو بکر صدیق پہلا ہے ساتھ دے وچ میرے نبی نے فرمایا صدیق ادھی رات گزر گئی میں دروازہ جو کھٹکایا یہ فوراً دروازہ کھول گیا صدیق اکبر نے آج سونیا میں تو اردو دا کھلوتا جو تو دوسری فرمایا کہ ہجرت کرنی ہے صدیق تینوں نال کھڑنا میں راتا گزر گیا نوکی دا ستا نہیں سونے مصطفیٰ دی انتظار کیا کریا صدیق اکبر نے آدم کی سونیا کوئی غلام بھیج دے میں کو سنا کلا دے دے صدیق تو اڈے قدمہ حاضر ہو جاتا لیکن تسی اسی رات صدیق تے دروازے پہ ہوتے آئے میرے نبی نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى صدیق اکبر نے یہ بتائی جب تک رب نہ بلواوے نبی اپنی مرضی نال نہیں بولتا جب بولتا ہے خدا کی مرضی نال بولتا ہے رب العالمین نے یو آدھر ہے جا نبی جاوے آج صدیق دے دروازے تے لوگاں قیامت تک آن والی نسل نو پتہ چل جاوے صدیق دا مقام بڑا اللہ
صدیق اکبر خاموش غلام دا کام کی جیو جیا حکم ہوئے چپ کر کے مان لا دانتے سنیا نو مبارک دے دیں سنیو سونے مصطفیٰ دی گل آوے تے اسی منن کیا اسی مان لیندے ہیں نکتے چینی نہیں انجو ہویا پھر انج کیوں ہویا پھر کھانا کھادا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ انسانہ دی طرح اٹھے پھر بیٹھے نکتے چینیاں سنی نہیں ہو کرتے سنی آندے نے خدا جانے مصطفیٰ جانے اللہ نے سونے نو عظمت ہی بڑی عطا کی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے تر پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو پیچھے ترے تھوڑا جہاں سفر کیتا صدیق اکبر پیچھے جا رہی ہے آج کرتے ہیں فدا کابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے ٹھہر جاؤ میرے نبی نے فرمایا صدیق جیڑی گل ہے وہ 10 پیچھے کافر پہ آمدے ہیں صدیق اکبر نے آج کی سونے تھوڑی جی دیر واسطے ٹھہر جاؤ ورنہ صدیق دی جان نکل جائے گی میرے نبی نے فرمایا صدیق کی ہویا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں سونے صدیق دی جان نکل جائے گی اتھے رک جاؤ میرے نبی نے فرمایا صدیق کی گل ہے پریشانی کیوں ہے صدیق اکبر نے آج کی سونیا میں دیکھیا توڑے قدم مبارک دوتے لگتا ہے کنڈا چھٹیا تے خون پیا سکتا ہے صدیق دی جان نکل جائے گی جلدی میں نو دسو میرے نبیہ تو دس سوال ہو رہا میرے نبی نے فرمایا صدیق بس اتنی کا میں محبوب ہوں تو تکلیف نہیں پہنچی میں نو پتہ ہی کون صدیق اکبر فرماتے نے تو انہوں نہیں پتا صدیق دی پر جان نکل چلے کیونکہ محبت جو انہی سی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام سے پیچھے پیچھے گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں پیچھے پر خیال آیا کہ لگتا ہے کافر اکوں آگ کے وار نہ کرتے میرے محبوب تھے اگر وہ وار کرن تے پہلا صدیق تے وار ہو گئے صدیق دا سینہ چھلی چھلی ہو جاوے صدیق دی جان یہ دنیا تو چلی جاوے صدیق دے جسم پہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاوے جان دے پر محبوب تکلیف نہ پہنچے ادھر آئے پھر ادھر آئے پھر ادھر آئے میرے نبی نے فرمایا صدیق کی کدی اگے اندے ہو کدی پیچھے اندے ہو کدی ادھر اندے ہو صدیق اکبر نے عرض کی سونے میں آندہ کہ جو سجے ہوتا ہے خیال اندہ ہے کہ انہیں پیچھوں کوئی ظالم آ کے تکلیف نہ پہنچا دے جائے میں پھر پیچھوں ہو جانا پھر جب پیچھے ہونا پھر اس کو خیال اندہ ہے کہ اس سائڈ سے نہ آ جاوے میں دام سے اس سائڈ سے ہو جانا پھر خیال اندہ ہے کہ بدبخت اگو نہ آ جاوے میں پھر اگو آ جانا کہ جب تکلیف صدیق دے ہوتے آ جاوے پر محبوب نو کچھ نہ ہوگا ادھر کافر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو امانتہ دیتیا میرے نبی نے حضرت علی پاک نے آج کی سونیا تسی تے تر چلو پر علی مکلہ چھڑ کے چلے میرے نبی نے فرمایا علی میں مدینے جاؤں گا تیری انتظار کروں گا تیرے نال مدینے کھڑنا ہے علی پاک نے آج کی سونیا تسی تے مدینے اپڑ جاؤ گے تے علی کلا آئے گا میرے نبی نے فرمایا مدینے تک میں نہیں جاؤں گا جب تک تم علی نہیں آئے گا نبی علیہ السلام انتظار کرا صبح دا وقت ہو جاتا انہوں نے دیکھا کہ صبح کی نماز مسجد نبی اٹھے گا سارے محاصرہ کر کے کافر کھڑتے ہیں صبح نے دیکھا کہ حضرت علی پاک منجی تو اٹھے ابو جہل آندہ یا ستا نبی نے تے اٹھے آلی ایک ہی وجہ ہے ستا تے نبی سی میں کھانا بیٹھے ابو جہل آندہ تے اٹھے آلی ایک ہی وجہ ہے اگے آیا علی نبی کی تھا حضرت علی پاک نے فرمایا پیرا تو پیا کرتا ہے پوچھتا میرے کو نہیں میں نے کی پتا پیرا تو پیا کرتا ہے محاصرہ کی تیرے نام سارے کافر ہیں تسی تے قتل دے ارادہ کیتا ہے نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے پوچھتے علی کو ابو جہل آندا یار یہ بھی عجیب ہی گل ہے ستا نبی اٹھیا علی ہن لبو نبی کتھے ابو جہل آندا ہے وہ تے کتھے نہیں مل سکتا پر صدیق دے دروازے تے نبی ہوئے گا ابو جہل نہ سارے کافروں لے کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جدو گھر کے جا کے دروازہ کھٹکایا چھوٹی کی بچی حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ باہر ہے حضرت اسماء چھوٹی کی بچی ابو جہل اندر تیرا ابا کی تھے تے نبی کی تھے بچی آتی ہے میں پتا ہے
بددستی کیوں صدیق کا گھرانہ جو ہے جھوٹ تو مارنا نہیں. آگے سبحان اللہ. 4-5 سال دی بچی ہے, فرمانی ہے کہ مینوں پتا ہے بددستی اگر میں آج جھوٹ مار دیتا قیامت تک لوگ آکھن گے نبی دے یار دی بیٹی جھوٹی سی. جھوٹ تو مارنا ہے. بیٹی میں صدیق دیاں اس صدیق دیاں تیرے نبی کی نبوت کی تصدیق کی ہے تے اللہ نے قرآن وچ بیان کیتا ہے. میں جھوٹ تے مار نہیں سکتی. ابو جہل دا دس دے صدیق آندی پتہ ہے دسنا نہیں. ابو جہل دا تینوں مارنا بڑا ہے دس دے. دابا مارے آندی جان لے سکتے ہیں پر ایمان تو نہیں لے سکتے. جان لے سکتے ہیں پر ایمان نہیں لے سکتے. ابو جہل نے بدبخت ظالم نے چنڈ ماری, کھچ کے چنڈ ماری. چھوٹی جی بچی کان دے وچوں خون نکل آیا تے ڈگی پیشانی دے بال تے پتھر پیا پیشانی دے وچ کھبیا خون نکل آیا. چہرے دا چہرہ اپنا خون دے نال لت پت ہو گیا. ابو جہل تے ہن دس آندی پتہ ہے پر دستی. ابو جہل تے تینوں اور مارنا ہے. آندی میرے چمڑی ہڈوڑ گا جان لے سکتے پر ایمان نہیں لے سکتا. مینوں پتہ ہے میں پر دستی نہیں. ابو جہل دا یاد نہیں کرو بچی پک گئی ہے نہیں دسنا. مینوں بھی پتہ ہے صدیق دا ایمان بھی پکا ہے تے صدیق دے گھرانے دا ایمان بھی پکا ہے. صدیق بھی جنتی ہے تے صدیق دا گھرانہ بھی جنتی ہے. آندا ہے کوئی کھرے لبنا والا کھرے ویکھن والا جے موچی کھوجی آندے نے کھوجی لبو جڑا کھرا لے جاوے کہ نبی کی تے اس رات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ساری زندگی میں نبی دے نال رہیا سونے مصطفیٰ دے نال صلی اللہ علیہ وسلم دے نال رہیا. کبھی میرے نبی دا ریت تے زمین سے قدم نہیں چھپیا. اس رات میرے نبی دے قدم چھپے ہوئے نبی اس رات نبی قدم لگے ہیں کہ کدی نہیں لگے. یا پھر جدو میرا نبی پتھر تے قدم رکھدا ہے یا پتھر دے تے چھپ جاندے ہیں یا پھر اس رات چھپے اگے نہ ریت تے چھپدے ہن نہ پتھراں تے چھپدے. جس طرح بیت المقدس دے وچ پتھر ہے معراج والی رات میرے نبی ایک قدم اوتے رکھیا پھر دوسرا رکھیا پھر ایک قدم براق تے رکھیا تے پتھر بھی نال تے اج بیت المقدس دے سین دے وچ پتھر دے تے میرے نبی علیہ السلام دے قدم چھپے ہوئے. سبحان اللہ. اس رات میرے نبی دے قدم چھپے ہوئے نے. آندا کھوجی لبو جیڑا سانو توڑ پہنچا دے. ابو جہل نے بندے نے دسیا فلانے علاقے دے وچ رہندا ہے. آندا جلدی لے آؤ جنے پیسے آکھے گا میں دیواں گا پر مینوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا بندہ دس دے. کھوجی آ گیا. ہاں بھائی میرا انہیں بوئے کولو ویکھیا پھر گیا صدیق دے دروازے تے پھر آندا ہے پیچھے ایک تریا اگوں نال دو ہو گئے. جدو دو ہو گئے تھوڑا جہا اگے تریا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتھے عرض کی سونیا اتھے ٹھہر جاؤ صدیق دی جان نکل چلی ہے تواڈے پیر دے اوتے پیر مبارک تے زخم آ گیا. صدیق تو برداشت نہیں ہوندا پیا. اتھے جا کے صدیق اکبر اگے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے کول بیٹھ کے سونا میرے کندھیاں تے بیٹھ جاؤ میں تواڈی سوار تواڈی اج سواری پانی تے صدیق سواری بن جائے گا پر محبوب تکلیف نہ ہوے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کندھیاں مبارک تے میرے نبی بیٹھے. آندا ہے کہ سی کر دو سن پھر ہوئے کو پہلا بھی ایک پھر دو پھر ایک دوسرا بھی سے پتہ ہی کوئی جی ادھر جائے نشان تے ہونے نہیں نا. آدھے نشان کوئی نہیں. کچھ سفر کیتا میرے نبی نے فرمایا صدیق ہن مینوں اتار دے. اگوں پھر اور بھی وقت آنا ہے جتھے تینوں کدیاں تے اوتے پھر چکنا پینا. صدیق اکبر نے پھر اوتھے اتار دیتا. کھوجی آندا ہے اگوں پھر دو. ابو بکر صدیق پھر کدی سجے کدی کھبے کدی پیچھے اس طرح ہو کے جاندے نے کہ کوئی دشمن آ کے تکلیف نہ پہنچاوے. تے ویکھن والا کھوجی آندا ہے ایتھے ہورے کنے کو
اتنے پتہ ہی نہیں پچھوں ایک کے پھر دو نے پھر ایک کے پھر اتنے پتہ ہی نہیں ہو رہے کتنے کو ہو گئے کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی اگے جانے ہیں کبھی پیچھے کبھی ادھر سائڈ کو لو کبھی کھبی کو لو کبھی سجی کو لو کہ کوئی دشمن آ کے تو تکلیف نہ پہنچا لے کہ پہاڑی تک گئے غار سور کی بلندی ہے پہاڑی کی چڑھائی ہے اونچائی تین میل تقریباً 6-7 کلو میٹر کی بلندی بنتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے نبی علیہ السلام نے پھر کندھیاں تے بٹھایا سونیا سواری کوئی تے صدیق تو علی سواری میرے نبی نے کندھیاں تے بٹھایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کندھیاں تے بٹھایا ابو بکر صدیق فرماتے نے پھر پہاڑا تے میں قدم رکھیا نا پتھر اتنا کو نرم ہو جا صدیق فرماتے نے میرے قدم چھپ گئے قدم میرے چھپ گئے تے کھوجی نے دیکھیا آندھا اتنے دی کرتے ہو رہے کنے کو آئے نے بندے اگوں پھر ایک کو ہو گیا تے پہاڑ تے پتھر دے تے قدم بھی چھپے ہو رہے عجیب گل ہے پتھر دے ریت دے منیا جا سکتا تے پتھر تے نہیں ابو جہل آندھا ایک جڑا پہلا تریا ہے وہ قدم ہے یا کوئی ہو رہے کھوجی نے وہی پہچان ہوتی ہے نا کوئی قدم کس طرح کھوجی آندھا جڑا پہلا تریا ہے نا گھروں وہ قدم نہیں ایک قدم اور لگ گیا ابو جہل اندر لگتا ہے کہ اور نبی آ گیا اور نبی آ گیا ہے کہ جیندے قدم پتھران دے ہوتے پہ چھپ دینے ایک کول اور کھلوتا سی آندھا ابو جہل بدبختہ یہ لگتا ہے جڑا نال تریا ہے نا یہ نبی دا سایہ نبی دا اپنا صدیق یار ان دے نال جڑا تریا ہے میرے نبی دا رنگ چڑھیا ہے میرے نبی دی نسبت جڑی ہے انہوں بھی رب شان دے دیتی ہے وہ بھی شان سے مقام والا بن گیا ہے کام اسے قدم جڑا نے چھپ کے پہاڑ کو ابو جہل نے چلو دیکھ لیتے ہیں میرے نبی غار شور سے وچ نے تے باہر اس طرح کا منظر ہے کہ کوئی اندر آیا نہیں اور کتنی کو پرانی غار ہے وہ دیکھ کے واپس آ گئے جدو واپس آ کے وہاں نہ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام علیہ کیوں رب نے فرمایا کہ سونے مصطفیٰ کی حفاظت میں رب نے کرنی تھوڑی دیر گزری ناشتے کا ٹائم ہویا میرے نبی علیہ السلام دا ناشتہ صدیق اکبر کے گھروں گیا حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی جی بچی 4 سال دے بچی بہ کے جب اس غار تک پہنچی تے میرے نبی نے دیکھا کہ ایتھے زخم میں پیشانی ہوتے میرے نبی نے فرمایا اسماء بیٹی کی ہویا ہے تے بچہ جو غمگین تے دکھی ہو گیا تے باپ کے گل لگ جاتا ہے ماں پوچھے یا باپ پوچھے یا چاچا پوچھے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے چیخ کے میرے نبی کی گودے جا پڑا میرے نبی نے اکھیں آنسو آ گئے بیٹی دس وجہ کی ہویا ہے ڈگی ہے عد کر کے سنیا میرے نبی نے فرمایا کی ہویا ہے کسی نے ماریا خاموش ہو میرے نبی نے فرمایا کسی نے ماریا پھر خاموش میرے نبی نے فرمایا اسماء ساس میری بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ رو کے عرض کرتی ہے کہ کل ابو جہل سارے گھر آیا ہے صبح اس زیادہ چنڈ ماری دیکھو میرے کانی جو بھی خون ہے تے مینوں یہ پیشانی دے پل جا پیا تے پتھر ایک چھبیا میرے نبی دے اکھیں چوں آنسو آ گئے صدیق تیرے احسان دا بدلہ میں کتھے کتھے دیواں گا تیرے وفاواں میں کتھے کتھے یاد کراں گا میرے نبی نے عرض کی یا اللہ اس ساری کائنات کے بدلے میں محمد دے سکیا پر صدیق دے احسان دا بدلہ تو دے لا میرے کو نہیں میرے نبی نے فرمایا ساری امت دے سارے صحابہ دے سامنے بدلہ میں محمد دے چکا ہوں پر صدیق دا میرا رب دے صدیق تیرے وفاواں تیرے اداں تیرا اتنا عشق اور پیار و محبت پر کتھے کتھے یاد کراں گا حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا پیشانی مبارک کو میرے نبی نے لب مبارک لایا
قربان جاویے حضرت اسما فرماتے ہیں میرا زخم فوراً مٹ گیا تے پیشانی اندو دی اتنی چمکی کہ میرے مرتے دم تک لوگ پوچھ دے رہے ہیں اسما اس پیشانی میں کیڑا بڑا رکھیا ہوا ہے چمکتا ہے تے میں اگوانی سا بلہ کوئی نہیں لایا پھر روشنی کو نہیں لئی کہ محمد دن لابو مبارک لگے حضرت اسما رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے آخری وقت تک میرے کو عورتاں بھی پوچھ دیا رہی ہیں کہ اسما کیڑی شاعر ہے یہ نشانی سے آندھی محمد دے لعاب مبارک لگے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ غار پہ جان تو پہلے بڑی پرانی غار ہے حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی کہ سونیا غار بڑی پرانی ہے تسی اتنے ٹھہر جاؤ میں اس غار کو صاف کر کے آندا صدیق دیا مقام صدیق دیا عظمت میرے رب نے انیا پسند آیا میرے رب نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تبوک واسطے مال جمع کراؤ سارے صحابہ مال جمع کران لگ گئے جنی کو توفیق دی 10,000 دا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ساتھ سامان اونٹ دیتے کہ میں اے دیتے حضرت عمر سوچتے ہیں کہ ہر وقت ہر موقع پر ابو بکر صدیق میرے کو بد جاتا ہے آج میں ادھا مال حضور کی بارگاہ کے اندر لے جاتا ہوں صدیق تو بد کے میں لے جاتا ہوں جب میرے نبی علیہ السلام سے بول گئے سارا مال جمع کیتا ہر صحابہ نے جنہ بھی توفیق ہوئی ایک صحابی اس طرح دلتا ہے سیرت کی کتابیں کہ اس بیچارے کو کوئی چیز نہیں سی رات کا کھانا بھی نہیں سی تے جا کے اپنی بیوی نو آندا میرے نبی نے آج تبوک دے واسطے چندے دا اعلان کیتا ہے 10 کیڑی شے دے بی بی آندی ہے روٹی کھان والی کوئی ہن دا آٹا ہی کوئی نہیں کھانا ہی کوئی نہیں تے بنا کی ہے انج کر جا کے کتے مزدوری کا تے جڑی مزدوری ملے گی پھر سونے دے دے ابو سبحان اللہ میرے نبی کا نام ساری رات یہودی تھا کنواں گھیڑتا رہا پانی کٹتا رہا انہیں تھوڑے سارے جو دیتے اس صحابی رسول رات تک آنکھوں کھا صبح تک بھی کھانے کا کچھ نہیں وہ جو ملے تے میرے نبی کی بارگاہ دے اندر حاضر تے فوراً آیا جبرائیل امین میرے رب نے فرمایا جبرائیل جی رب چلے جا میرے محبوب نو سلام دے فقل سلام علیکم سونے نو بھی سلام دے تیرے صحابہ بیٹھے نے انہوں نے بھی سلام حضرت جبرائیل امین جو دعائے آپ کیا کرتے ہیں یا نبی اللہ نے تو انہوں سلام دیتا ہے نال پیغام دیتا ہے میرے نبی نے فرمایا پیغام کیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ رب انہا کو اس غلام تے راضی ہو جائے انہا سارے صحابہ تے جڑا مال جمع ہو جائے چندہ انہا جاؤ غلام حکم دے ایک ایک جاؤ سارے مال تے رکھ دے میں رب اس جاؤ دے صدقے سارے کا قبول کرنا سارے کا مال قبول کرنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر دے اندر چلے گئے نہیں گھر دے اندر جا کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا مال جمع کرنا لگے اپنے تن دے کپڑے اتار لیے نے اپنے سر دی دستار اتار لیے نبی علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر تیار ہون واسطے ساری چیزیں جمع کر لیے رات وقت ہو گئی ہے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میری ذات و آنکھ کھلی ہے اپنے ابے ابو بکر صدیق نے دیکھا ہے دیواراں تے بے حد مار دینے مار کی بابا جان رات وقت بیت گئی ادھی رات ہو گئی ہے دیواراں تے بے حد مار
والسلام نے فرمایا صدیق اے جبرائیل آیا ہے تیرے بل رب دا سلام بھی آیا ہے تیرے بل رب دا السلام علیکم محبوبہ توڑے بل بھی سلام ہے تنال غلامہ بل بھی سلام ہے میرے نبی نے فرمایا صدیق میرا رب بھی پوچھدا ہے میں صدیق تے راضی ہو گیا اے صدیق کو پوچھو تم بھی راضی ہو گیا ہے کہ نہیں صدیق اکبر دے اکھیں آنسو آگے فدا کعبی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتمنٹاٹ دے کپڑے پہنے ہوئے اگر میری چمڑی ہدڑ جائے چمڑی ہدڑ کے ٹاکے لگا دیتے جاؤں تاں بھی سونے مصطفیٰ تیری راضیاں تے سونے رب تیری راضی میرے رب نے فرمایا رضی اللہ عنہم وردو عنہ جدو اے آیات آئی کہ میرے نبی نے خوش خبری دیتی فرمایا صدیق رب بھی راضی ہے تو دس تو راضی ہے یا نبی اللہ میں بھی رب تے راضی ہوں حضرت عمر بن خطاب بیٹھے نے یار نمبر صدیق پھر بھی لے لیا صدیق پھر بھی لے لیا میں ادھا مال لے آندا صدیق اکبر تو بھی زیادہ لے آندا پھر بھی نمبر صدیق ہی لے لیا ایک دن کا واقعہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رات میں بستر کے اوپر آرام کرتے ہیں حضور علیہ السلام قریب نے اما عائشہ نے جن اوپر نظر کی تھی آسمان دے ستارے جگمگا رہے ہیں چمکا رہے ہیں خیال آیا سونے ایک کنے ستارے ہیں انہاں کسے بندے دے نیکیاں ہوئی